اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پیج نمبر 25 سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب تک ہم نے جو پڑھا وہ آپ کے کچھ تو ایک خاکہ سا ذہن میں بن گیا کہ یہ سارا نظام جو ہے، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ علم حضوری اور علم حصولی کے مابین فرق کرتے ہوئے ہمیں اور آپ کو علم حصولی کی طرزوں سے اٹھا کر علم لدنی اور پھر اس کے بعد علم حضوری تک لے جانے کا ایک پروگرام دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر ہم نے اس بات کو سمجھ لیا اور جان لیا تو ظاہر ہے کہ یہ ہماری سعادت ہوگی۔ تو کل جو ہم نے ٹورڈز دی اینڈ بات کا خلاصہ یہ تھا کہ کائنات کو دیکھنے کی دو طرزیں ہیں، ایک یہ کہ آپ صرف دیکھ رہے ہیں، اور دوسری یہ کہ جب دیکھتے ہیں، جس بھی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کی ماہیت تک ذہن جاتا ہے کہ وہ کیسے ہے، کیوں ہے۔ تو یہ جو ماہیت تک ذہن لے جانے کی بات ہے، یہ ہے اصل سالک کا کہ وہ راستہ جسے راہ سلوک کہتے ہیں، یعنی یہ ہمارا ایٹیچیوڈ بدلنا چاہیے۔ اب یہ جو کائنات کا باطن کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ اب آپ آنکھیں بند کریں تو آپ کہاں ہیں؟ ظاہر ہے باطن میں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ جو باطن ہے ہم اپنے انر سیلف کو کہتے ہیں۔ اب اس کو بڑا مشکل بنا دیا، نہیں، آپ آنکھیں بند کرتے ہیں اور باہر کے ماحول سے آپ اگر ڈس ایسوسیٹ ہو گئے تو آپ جہاں بھی ہیں وہ باطن ہے۔ اب کائنات کے باطن کو دیکھنا یعنی کائنات کن فارمولوں پر قائم ہے، یہ لاشعور میں دیکھنا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب آدمی لاشعور میں دیکھ رہا ہو، اور انسان کا لاشعور، شعور نہیں، لاشعور اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ کائنات کے ہر ذرے کی شکل و صورت، حرکات اور باطنی حسیات کیا ہیں۔ کائنات کے ہر ذرے کی شکل و صورت، حرکات اور باطنی حسیات کیا ہیں۔ آپ کہیں گے جی یہ تو بڑا مشکل کام ہے، آ رہا ہے نا ذہن میں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کچن میں کام کرتی ہیں، ٹھیک ہے، خواتین یا عام آدمی بھی، وہ کچن میں جاتا ہے، نمک کو دیکھتے ہی کہہ دیتا ہے یہ نمک ہے، یہ کیسے پتا چلا؟ کبھی نہیں غور کیا؟ بھائی یہ ہمارا لاشعور جانتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ جب نظر پڑتی ہے، حالانکہ کئی چیزیں ہیں جو سفید رنگ کی ہوتی ہیں اور اس کی طرح، کیا نام ہے، نمک کی طرح پاؤڈر فارم میں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہم اسے دیکھتے کہتے ہیں یہ نمک یہ پڑا ہے۔ غور کریں، سابقہ تجربہ یا علم جی اس کا پتہ تھا، پھر اسی جیسا کہیں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں تو آپ فوراً جان لیتے ہیں۔ تو کیا یہ ذرات نہیں ہے؟ واللہ حاصل قیاس اس طرح سینکڑوں چیزیں ہیں، لیکن ہم چونکہ توجہ نہیں دیتے۔ اب یہاں پہ الفاظ دیکھتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں کہاں ان کے کیا کیا میننگ لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ان کی شکل و صورت، پھر حرکات کہ اس کا کیا اثر ہوگا اور اس کی کیا تاثیر ہوگی، اور پھر اس کی باطنی حسیات کیا ہیں، یعنی اس کے تاثیرات کیا ہیں، تاثیر کیا ہے۔ کئی لوگ بتاتے ہیں کہ بھئی اس چیز کی یہ تاثیر ہے، اس کی وہ تاثیر ہے۔ تو یہ سب ہمارا لاشعور اچھی طرح جانتا ہے۔ یہ جو دنیا کے حکما ہیں، جو جڑی بوٹیوں کے خواص بتاتے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنے لاشعور سے ہی تو وہ آگاہ ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بھی فلاں جڑی بوٹی جو ہے وہ فلاں مرض میں یا فلاں چیز کی ضرورت کو پورا کر سکتی ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ تو یہ سب لاشعوری انفارمیشنز ہیں، اور یہ علم شعور میں اس لیے نہیں آتا کہ انسانی شعور کو اپنے لاشعور کا مطالعہ کرنا نہیں آتا۔ اب مطالعہ کہتے ہیں طلع سے لفظ،
کوئی چیز ذہن میں طلوع ہو. اب ہم الفاظ پڑھ رہے ہیں لیکن کوئی تصویر طلوع نہیں ہو رہی تو مطالعہ نہیں ہوا. اگر ہم کوئی چیز مطالعہ کر رہے ہیں تو ہمارے ذہن میں اس کی خد و خال اور اس کی تصویر آئے گی تو مطالعہ ہوا. مثلا آپ جاسوسی ناول پڑھتے تھے، وہ پرانی خبریں ہیں ویسے تو، یا بچے یہ سٹوری بکس پڑھتے ہیں تو ان کے ذہن میں ایک منظر چلتا ہے تو اس کو مطالعہ کہتے ہیں. اگر منظر نہیں چل رہا تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کردار حرکت کرتے نہیں فیل ہو رہے تو اس کا مطلب یو آر ریڈنگ، یو آر ناٹ اسٹڈنگ. ہم خواندگی کر رہے ہیں، اس کا مطالعہ نہیں کر رہے. تو جب تک کسی چیز کی تصویریں واضح نہ ہوں، اسی کو کنسیپچل کلیئرٹی کہتے ہیں. اگر ہمارے اندر لاشعور کو مطالعہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، یعنی یہ صلاحیتیں ہمارے اندر اللہ نے رکھی ہوئی ہیں، ہمیں ان کی پریکٹس کرنی ہے، ان کو ابھارنے کی طرف توجہ دینی ہے، تو پھر کائنات کے ہر ذرے کی شکل و صورت، حرکات اور باطنی حسیات کا مطالعہ کرنا آسان ہو جائے گا. دیکھیں ہمارا ذہن ہماری اپنی ذات کی جھنجھٹوں اور جھمیلوں میں گھرا ہوا ہے. ہم اپنی ذات کے جھنجھٹ سے، انفرادی سطح سے ابھر کے جب نوعی سطح پہ آگے آئے گا یہ سارا بیان کہ نوعی سطح سے ابھر کے ہم کس طرح کائناتی سطح تک جا سکتے ہیں اور پھر کس طرح کائناتی سطح سے ابھر کر کائناتی لاشعور میں داخل ہو سکتے ہیں. تو کائنات کی باطنی حسیات کو مطالعہ کرنے کی صلاحیتوں میں کیا؟ کائنات کی باطنی صلاحیتوں، باطنی حسیات یعنی جو اس کے اندر حواس کام کر رہے ہیں، اس کا مطالعہ کرنے کی صلاحیتوں میں پہلی صلاحیت کا نام ہے کشف الجو. کشف کہتے ہیں جاننے کو اور جو کہتے ہیں ندی کو. اب ندی کیوں کہا یہاں پہ؟ کیونکہ اطلاعات کی ایک رو بہہ رہی ہے. اس اطلاعات کی رو کو جاننے کی صلاحیت کو پہلی صلاحیت قرار دیا ہے. اب آپ اس کی امپورٹنس دیکھیں. اب اوپر مضمون نگار کی مثال دی جا چکی ہے. اب وہ مضمون نگار کی مثال میں کیا بتایا کہ جب آدمی لکھنے بیٹھتا ہے تو اس کے ذہن میں صرف ایک مبہم سا خیال ہوتا ہے کہ میں اس موضوع پہ لکھوں. جب وہ بیٹھتا ہے تو وہ الفاظ میں ڈھلنا شروع ہو جاتے ہیں خیالات. تو اس میں بتایا گیا ہے کہ مضمون نگار جب مضمون لکھنے بیٹھتا ہے تو مضمون کا مفہوم پہلے مضمون نگار کے لاشعور میں موجود تھا، وہاں سے منتقل ہو کر ذہن تک پہنچا. اب اس میں دیکھیں واشگاہ بتا دیا کہ لاشعور سے ذہن میں منتقل ہوا. جب شعور لاشعور میں موجود مضمون کی طرف متوجہ ہوا، یعنی جب ہمارا ذہن مضمون کی طرف متوجہ ہوا تو مضمون الفاظ کی شکل اختیار کر کے کاغذ پر منتقل ہو گیا. اب روحانی نقطہ نگاہ سے مضمون کا موجود ہونا یہ زمان و مکان میں قید نہیں ہے. یعنی وہ نقطہ جہاں پہ یہ مضمون موجود ہے وہاں زمان اور مکان کچھ نہیں ہے. یعنی یہ مضمون لاشعور میں پہلے سے موجود تھا، خواہ وہ ہزاروں سال پہلے سے موجود ہو یا لکھا جا چکا ہو یا ہزاروں سال بعد لکھا جانے والا ہو. اب اس کی کیا ریزن ہے، کیوں موجود ہے؟ اب ذرا غور کریں. وہ وجہ بتانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے کن کہا تو ازل سے ابد تک جو کچھ جس ترتیب کے ساتھ وقوع میں آنا تھا وقوع میں آ گیا. آنا تھا وہ وقوع میں
یعنی واقعہ ہو گیا یا سامنے آ گیا یا کہیں موجود ہو گیا. یعنی اللہ تعالیٰ کے ذہن میں، اللہ تعالیٰ کے ذہن میں کائنات سے متعلق جو پروگرام تھا، اس پروگرام سے متعلق جو فارمولے تھے. دیکھیے یہاں پہ کہیں نہیں کہا کہ وہ کائنات سے متعلق کائنات پوری ایسے جیسے آج ہے اس طرح موجود تھی. نہیں، صاف کہہ رہے ہیں کہ کائنات سے متعلق پروگرام اور پھر اس پروگرام سے متعلق جو فارمولے تھے، جو اس کے اجزائے ترکیبی تھے، ان اجزائے ترکیبی میں ماضی، حال، مستقبل جس طرح موجود تھے وہ کون کہتے ہی وجود میں آ گئے. اب آپ دیکھیں اس کو تو یہ ایسے ہے جیسے آپ کے ذہن میں گھر بنانے کا ایک نقشہ ہے. آپ سے خواہش ہوئی کہ میں گھر بناؤں، آپ کے ذہن میں اس کا نقشہ ابھرنا شروع ہوا. یعنی آپ نے اس کا نقشے کی ڈیٹیلز طے کرنا شروع کر دی. اتنے ایریے میں ہوگا، اتنے کمرے ہوں گے، اس طرف یہ اس کا رخ ہوگا، یہ اس میں فلاں کمرہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ ڈیٹیل. پھر جوں آپ بناتے جاتے ہیں اس کی ڈیٹیلز کھلتی چلی جاتی ہیں. بالکل اسی طرح کائناتی پروگرام کا ایک نقشہ وجود میں آ گیا. یہی بات حضور مرشد کریم فرما رہے ہیں. کن کہنے کے بعد کسی زمانے میں بھی، لاکھوں سال پہلے یا لاکھوں سال بعد، جو چیز بھی مظاہرے میں آئے گی وہ اس کن کا مظہر ہوگی جو کن کے بعد وجود میں آ چکا ہے. وہ اس کن کا مظہر ہوگی. یعنی وہ کن جو جب بھی کہا گیا، اس کے کہنے کے بعد جو چیز وجود میں آ چکی ہے اب وہ اس کا مظہر بن رہی ہے، اظہار ہو رہا ہے. یعنی کائنات میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہو سکتی جو پہلے سے اپنا وجود نہ رکھتی ہو. اب نسبت وحدت کے تحت ایک طرز فکر کا بیان ہوا ہے. یعنی اس بات کو سمجھنے اور اپنے ذہن میں راسخ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نسبت وحدت. اس لیے اس کا دوبارہ تذکرہ ہوا ہے کہ جس کسی بندے کے یقین میں یہ بات راسخ ہو جاتی ہے کہ ہم مخلوق ہیں اور ہمارا بنانے والا اللہ ہے، ایسا اللہ جو یکتا ہے اور اس کا کوئی ہم اثر نہیں ہے، تو یقین راسخ ہو جاتا ہے کہ جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ موجود ہے یا جو کچھ آئندہ ہوگا وہ سب کن کے بعد کا مظاہرہ ہے. اب اس ساری سٹیٹمنٹ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سے سپورٹ کیا. جاف الکلمہ بما ہو و کائن، یعنی جیف القلم، قلم خشک ہو گیا، بما جو کچھ، ہو و کائن جو ہونا تھا، جو کن کے بعد ہونا تھا اس کو گویا کرنے کے بعد قلم خشک ہو گیا. یعنی کن سے پہلے کی ساری سٹیجز قلم ہے. قلم یعنی اللہ کے ارادے میں جو کچھ تھا تو قلم لکھ کر خشک ہو گیا. اب نسبت وحدت جب گہری ہو جاتی ہے، جوں گہری ہوتی جائے گی، جوں آپ کو احساس ہوگا کہ میں صرف مخلوق ہوں، تو آپ کے اوپر دوسری بات جو منکشف ہوگی وہ یہ ہے کہ کسی بات کو صحیح سمجھنے کے لیے اور اس کی تہ تک پہنچنے کے لیے انسان کا غیر جانبدار ہونا ضروری ہے. اب اگر غیر جانبدار، آگے دیکھیں کیا لفظ لکھا ہے، نیوٹرل. ذہن نہیں ہوگا تو معنی پہنانے میں مصلحتیں شامل ہو جائیں گی. اب اس جملے کو بہت توجہ سے سمجھیں کہ غیر جانبدار سے کیا مراد ہے. اب ہم لوگ کہتے ہیں اچھا برا، بھئی اچھا برا کہنا ہی تو غیر جانبداری ہے.
یہی تو ہم معنی پہنا رہے ہیں۔ بہرحال حضور دیکھیں کیا فرما رہے ہیں کہ ہر شخص کو دو طرز فکر حاصل ہیں، یا ایک ہی طرز فکر کے دو زاویے حاصل ہیں۔ ایک زاویہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ذات سے الگ ہو کر سوچتا ہے، اور دوسرا زاویہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ذات کو سامنے رکھ کر غور و فکر کرتا ہے، یعنی ایک اپنی ذات کے حوالے سے سوچتا ہے، اور دوسرا بیچ میں سے اپنی ذات کو نگیٹ کر کے اس طرح سے سوچتا ہے، یعنی اپنی ذات کے حوالے سے نہیں سوچتا۔ بس اس چیز کو حضور نے بتا دیا کہ یہ ہے نیوٹرل ہونا، یہ نہیں کہ سوچنا ہی نہیں ہے۔ جو بندہ اپنی ذات کو سامنے رکھ کر تجسس کرتا ہے یا کسی مسئلے کو گہرائی میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے اوپر حقائق منکشف نہیں ہوتے، اور جو بندہ اپنی ذات سے ماورا ہو کر، یعنی غیر جانبدار ہو کر کسی مسئلہ کی حقیقت کو تلاش کرتا ہے تو اس کے اوپر حقائق منکشف ہو جاتے ہیں۔ یہاں سے ایک باریک نقطہ سمجھ لیں کہ ہمیں دنیا میں اصل میں مسائل ہی کو شوٹ کرنا ہے، مسائل ہی کو تو حل کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے مسئلے نہیں حل کر پا رہے، ہم کسی کے کیا مسئلے حل کریں گے؟ اور اگر ہم کسی مسئلے کو حل نہیں کر پا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم معاملات کی تفہیم سے عاجز ہیں، معاملات کو درست طور پہ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی ذات کے حوالوں سے سوچتے ہیں اور نتیجہ ہم پہ حقائق منکشف نہیں ہوتے۔ تو یہ باتیں دیکھیں نا، جب سمجھ میں آئیں گی تو پہلے ہماری دنیا درست ہوگی۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ تو یہاں کتاب میں لکھی ہوئی باتیں ہیں، ان کا ہمارے معاشرتی نظام پہ کیا اثر ہے؟ نہیں، بہت اثر ہے۔ جوں جوں آپ کی طرز فکر درست ہوتی جائے گی، آپ ایک امپارشل اور نیوٹرل تھنکنگ کے حامل ہوتے جائیں گے۔ جوں جوں آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہوتے چلے جائیں گے تو مجھے بتائیں کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ آپ بہتر فیصلہ کر سکیں گے۔ جب آپ بہتر فیصلے کر سکیں گے تو آپ درست بات کا انتخاب کر سکیں گے۔ انتخاب کیا ہوتا ہے؟ فیصلہ، کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بہتر ہے، یہ اچھی سے بھی بہتر ہے۔ تو اس لیے اس کے اوپر جوں جوں وہ بہتر سے بہتر، بہتر سے بہتر چنتا چلا جائے گا، ظاہر ہے کہ وہ بہترین تک پہنچے گا۔ اور یہی تو کہا کہ نحن اقرب من حبل الورید، اور حبل ورید کہتے ہی صفت امتیاز کو ہے، یعنی ہمارے اندر جو تمیز کرنے کی صلاحیت ہے اسی کو حضور مرشد کریم نے یہ بات بتائی ہے۔ اب مجھے کتاب کا یاد نہیں آ رہا کہ کس میں لکھی ہے، تو اس میں فرمایا کہ صفت امتیاز جو ہے یہ انسان کی وہ صلاحیت ہے جس کی وجہ سے وہ بہتر چیز کو چوز کر سکتا ہے۔ تمیز ہے نا۔ تو نسبت وحدت کے تحت اب اس نسبت کا ایک اور فائدہ سن لیں کہ دنیا میں موجود، یعنی اللہ کیا کو خالق ماننا، نسبت وحدت، جب لفظ آئے گا آپ کے ذہن میں اللہ کے خالق ہونے اور اپنے مخلوق ہونے کا احساس اجاگر ہونا چاہیے۔ یہ پہلی نسبت ہے۔ تو یہ کیا کرتی ہے کہ دنیا میں موجود ہر فرد کو یہ صلاحیت ودیت کی گئی ہے۔ یعنی کیا صلاحیت؟ درست فیصلے کرنے کی۔ دیکھیں نا آگے آ رہا ہے، تاکہ کوئی فرد، کوئی گروہ، کوئی طبقہ، کوئی قوم اور کسی بھی مذہب و ملت کا آدمی معاملات کی تفہیم، معاملات کی سمجھ، معاملات کی درست سمجھ کو آدمی معاملات کی تفہیم اور صحیح فیصلوں سے استفادہ کر سکے۔ یعنی یہ
اللہ نے اپنی مخلوق میں انسان کو یہ صلاحیت ہر فرد کو ودیت کی ہے. ودیت میں نے عطا کی ہے، یعنی اس کے اندر منتقل کر دی ہے، اس کے اندر انسٹال کر دی گئی ہے. اب یہاں پہ میں تھوڑی سی اجازت چاہوں گا کہ یہ غیر جانبدار کا لفظ جو ہے ذرا اس کو تھوڑا وضاحت کر دوں. حضور قلندر بابا اولیاء نے ایک لفظ لکھا ہے جہاں پہ یہ لوح قلم میں یہ غیر جانبدار کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے. انہوں نے فرمایا کہ عدالت کا طرز فکر، عدالت کا ذہن، اب اس کو سمجھیں. انہوں نے غیر جانبدار کے ساتھ لفظ عدالت استعمال کیا. عدالت کیا کرتی ہے؟ جج کیا کرتا ہے؟ غور کریں. جج مدعی اور مدعا علیہ دونوں کی بات تحمل سے سنتا ہے، سوال پوچھتا ہے، اور اس کی نظر کسی فریق پہ نہیں ہوتی، اپنی ذات کے حوالوں سے نہیں ہوتی کہ کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے. وہ فیصلہ نہیں کرتا، وہ اس کا ذہن قانون میں لگا ہوتا ہے کہ قانونی طور پہ کون بندہ کیا کہہ رہا ہے، کیا وہ قانونی طور پہ اس کا رائٹ بنتا ہے یا نہیں بنتا. یہ ہے عدالت. تو جب بندوں کا ذہن اللہ کو خالق ماننے کے بعد یہ سوچنے میں لگا رہے گا کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کا کیا ڈکٹم ہے، اللہ کیا کہنا چاہتا ہے، ڈکٹم یعنی اس کا کیا حکم ہے، اس نے کیا یارڈ اسٹک طے کیے ہیں. یاد رکھیں قانون کسے کہتے ہیں؟ قانون ہمارے ہاں قواعد و ضوابط اور رولز اینڈ ریگولیشن، ان سب کی بھرمار کا نام ہے قانون. لیکن اصل بات کیا ہے کہ بھی بڑے کی مرضی کا نام ہے قانون. اب آپ کے گھر میں جو بھی صاحب بڑے ہیں، آپ خود بڑے ہیں یا آپ کے والد صاحب ہیں، انہوں نے فیصلہ کر دیا بھئی وہ فلاں صاحب نہیں آئیں گے، قانون بن گیا کہ نہیں؟ آ کے دکھائیں وہ غلط ہو جائے گا سب. تو اسی طرح یہ ہے اللہ نے جو کہہ دیا وہ قانون ہے. تو یہ ہے سارا نظام کہ اگر ہمیں کوئی بھی نسبت اپنانی ہے تو پہلے ہمیں صفت تمیز، حبل الورید، نحن اقرب، اللہ کی قربت حاصل ہوتی جائے گی اگر ہم اپنے صفت تمیز، حبل الورید کا استعمال کریں گے. اور پھر نسبت وحدت کے تحت جب ہمیں یہ احساس رہے گا کہ میں مخلوق ہوں، تو آپ کو اپنی بے بسی کا اور اللہ کی طاقتوں کا اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ کنیکشن کا احساس کم ہوگا یا زیادہ ہوتا جائے گا. میرا کہنا تو یہی ہے کہ یہ سب باتیں جو ہیں آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے اس کو بڑھاتی چلی جائیں. یہاں پہ آپ کا دوسرا لیکچر ماشاءاللہ پورا ہو گیا جی، یعنی کہ اس کتاب کا سوری. تو یہ رویا کی صلاحیتوں میں کیا بات آئی کہ کشف الجو جو ہے وہ ایک صلاحیت ہے، اور اس کا تعلق جو ہے حضور مرشد کریم نے کس چیز سے جوڑا کہ اسے پہلا خیال یہ آتا ہے کہ یہ جو دھار بہ رہی ہے اطلاعات کی، یہ کہاں سے کس طرف بہ رہی ہے. ظاہر ہے وہ خالق سے مخلوق کی طرف بہ رہی ہے، اس لیے اس کو کشف الجو کہا گیا. اور پھر یہ جب احساس ہو جاتا ہے تو بندے کو ایک نسبت حاصل ہو جاتی ہے، اس نسبت کا نام ہے نسبت وحدت. اور اسی میں پھر نسبت کی وجہ سے وہ دوسری مخلوقات کو بھی سمجھتا ہے. ہاں اس میں ایک ضروری چیز رہ گئی تھی، وہ ہے پیج نمبر 26 پہ ایک ڈائیگرام بنا ہوا ہے. اس ڈائیگرام میں اوپر ہیڈنگ دی گئی ہے ذات، صفات اور کائنات. دوبارہ دیکھیں، ذات یعنی اللہ کی ایک ذات ہے، ذات نے کچھ صفات اپنائی ہیں، یہ آگے آئیں گے ساری تشریحات، اور ان صفات نے اپنا ڈسپلے کیا ہے، اپنے آپ کا اظہار کیا ہے. تو جو چیز بنی ہے وہ ہے کائنات. ٹھیک،
اب اس میں دیکھیں ایک نقطہ ہے، اس نقطے سے روشنی کی شعاعیں نکل کر دیکھیں ایک بڑے دائرے پہ ڈسپلے ہو رہی ہیں، نقطے کے اوپر لکھا ہوا ہے علم القلم، اور پھر اسی کو لکھا ہے تجلی ذات کا علم، اور بڑے دائرے پہ جہاں پہ اس نقطے کے اندر سے نکلنے والی شعاعیں ڈسپلے ہو رہی ہیں اسے عالم خلق کا ہے، اس کے نیچے لکھا ہے عالم نور، یعنی اس نقطے سے نکلنے والی ساری شعاعیں، یہ جو بیم سی بن رہی ہے وہ کیا ہے، اسے نور کا عالم کہا ہے، اور اس نقطے کے نیچے لکھا ہے اسماء الہیہ، 11,500 فریکوینسیاں، اسی کو تجلی صفات کا عالم کہا ہے، اور اسی کو علم لوح کا ہے، یعنی نقطے کی دو سطحیں ہیں، ایک اوپر کی سطح ایک نیچے کی سطح، ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اس پہ آپ غور کیجئے اور اس کو توجہ سے دیکھیں، اور اس کو سمجھنے میں جتنا زور لگا سکیں یا کم از کم اس کو ذہن میں بنائیں۔ دیکھیں نا، ایک ذات ہے، جیسے ہم میں سے ہر فرد اللہ کی تجلی ذات کا ایک نقطہ ہے، ٹھیک ہے، اس نقطے کو لیں تو یہ صفات ہیں، ہمارے اندر کچھ پراپرٹیز ہیں، کچھ کوالٹیز ہیں، وہ ڈسپلے ہوتی ہیں، وہ کوالٹیز اور پراپرٹیز جس سطح پہ ڈسپلے ہو رہی ہیں اسے عالم خلق کہا ہے، اور جہاں سے وہ گزر رہی ہیں اسی کو نور کا عالم کہا ہے، اور جو ان کی وہ جو نقطہ ہے اس کی دو سطحیں ہیں، اوپر کی سطح علم القلم ہے اور اسی کو تجلی ذات کا علم کہا ہے، ذات اس سے بھی اوپر ہے، اور اس سے نچلی سطح جو ہے اسی کو اسماء الہیہ کہا ہے، یا یہ تجلی صفات کا عالم ہے، اسے اوپر والی سطح کو علم القلم کہا ہے اور نیچے والی سطح کو علم لوح کہا ہے، اور نیچے ایک ایکویژن لکھی ہوئی ہے، ایکویژن بڑی انٹرسٹنگ ہے، علم جمع امر از اکول ٹو کائنات، علم جمع امر، امر کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے ہاں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے حکم، حالانکہ علم کام کرنے کے بارے میں فکر، دیکھیں نا حکم کیسے دیا جاتا ہے کہ کچھ خیالات ہوتے ہیں جن کو ڈسپلے کروانا ہوتا ہے، لہذا ہم اس وجہ سے کام کے لیے کی جانے والی بات کو حکم کا لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں، عربی میں یہ امر کام، تو علم جمع کام مل کر کیا بنا؟ بھئی آپ علم کے ساتھ کچھ کام کر رہے ہیں تو کیا چیز کوئی وجود میں آئے گی نا چیز، اس کا نام ہے کائنات، یعنی کن کہنے کے نتیجے میں مظاہرہ ہوا، یعنی کن علم اور امر کا مجموعہ ہوا، کن علم اور امر کا مجموعہ ہوا، اور اس کی سند میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں، انما امرہ اذا اراد شیئن، انما امرہ اذا اراد شیئن ان یقول لہ کن فیکون، یعنی کن کہنے پہ اس کا مظاہرہ تو ہوگا، فیکون پس وہ ہو گیا۔ تو یہ چند نکات جو ہیں وہ آج ہم نے مطالعہ کیے۔ یہ جو جملہ ہے کہ کہاں ایک اللہ ہے، ایک اس کی مخلوق ہے، ٹھیک ہے، یہ سارا نظام ذات اور صفات اور کائنات کہلاتا ہے، یعنی اللہ کی ذات ہے، وہ اس نے صفت خلقیت کو، اس نے صفت بصارت کو، اس نے صفت سماعت کو، اس نے صفت محیط کو اور دیگر صفات کو اپنایا۔ اب ایک صفت مصوری بھی ہے، ان ساری صفات کا ڈسپلے جو بھی ہے وہ کائنات ہے۔ یہ تین لفظ یاد رکھیں، وہ ہم نے پیچھے بھی تین لفظ پڑھے تھے، آپ کو یاد آ گیا؟ وہ تین لفظ تجلی، نور اور روشنی تھے،
یہاں پہ وہی 3 لفظ اور اوپر کے دائرے میں یا اچھے بہتر اینگل سے دکھانے کے لیے بتا دیا کہ یہ ذات ہے، صفات ہیں اور کائنات ہیں. چاہے یہ ذات اللہ کی ہو تو وہ ایک اور لیول پہ ڈسکشن ہوگی یا ڈسکس ہوگا، یا ہم اس کو اس لیول پہ سمجھیں گے. اور جب یہ ذات انسان میں منتقل ہوگی تو پھر یہ انسانی ذات اور اس کی صفات کے ساتھ وہ جو کچھ ڈسپلے کرے گا یہ اس کی اپنی کائنات ہوگی. ٹھیک ہے جی، کافی ہے یہ.